بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں باب خامس عام و خاص کے بیان میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں مقدمتاً 4 اصطلاحات کی وضاحت پیش کی گئی۔ عام کسے کہتے ہیں، خاص کسے کہتے ہیں، تخصیص کسے کہتے ہیں اور تخصص کسے کہتے ہیں۔ عرض ہوا کہ عام اور خاص لفظ کی بھی صفت واقع ہوتے ہیں اور حکم کی بھی صفت واقع ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ عام کہتے ہیں وہ لفظ کہ جس پر عنوان عام کا اطلاق ہوتا ہو ان تمام افراد اور مصادیق کو شامل ہو، یا عام حکم کی صفت واقع ہوتی ہے۔ عام یعنی حکم عام، مقصود یہ ہے کہ موضوع، متعلق یا مکلف کے تمام افراد کو شامل ہو، اسے کہتے ہیں عام۔ اس کے مقابلے میں خاص ہے، موضوع، متعلق، مکلف کے بعض افراد کو شامل ہو، یا وہ لفظ کہ جو عنوان عام جن پر صادق آتا ہے ان کے بعض افراد کو شامل ہو، یہ خاص کی تعریف۔ تخصیص یعنی خروج حکمی، فی نفس ہی عام، جن تمام افراد کو شامل ہے ان کے بعض افراد کو حکماً خارج کرنا، یعنی وہی مستثنیٰ متصل کی منزلت پر ہے۔ اور تخصص یعنی لفظ آغاز سے ہی اس فرد کو شامل نہ ہو، کہ دیگه یہ مستثنیٰ منقطع کی منزلت پر ہے، جاءنی القوم الا حمارا کی طرح۔ مبحث دوم کے جس کا آغاز کیا تھا وہ ہے اقسام عام۔ عام کی تقسیم ہے۔ عرض ہوا کہ اس تقسیم کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ آغا مظفر اس اختلاف کی طرف نہیں جاتے۔ اختلاف یہ ہے کہ یہ تینوں قسمیں عام کی بذات خود عموم کے لحاظ سے ہیں یا نہ بذات خود عموم کے لحاظ سے عام کا ایک ہی مفہوم ہے۔ حکم کے تعلق کے اعتبار سے ان کی 3 قسمیں بن رہی ہیں کہ آغا مظفر اس دوسرے مبنا کے ماننے والے ہیں۔ لیکن عرض ہوا کہ ہمارے ناقص ذہن کے اعتبار سے بات درست یہ ہے کہ خود عام عموم کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہے۔ بہرحال 3 قسمیں یہ ہیں، یا عام میں استغراقی ہے، یا عام میں مجموعی ہے، یا عام میں بدلی ہے۔ عام میں استغراقی اس عام کو کہتے ہیں کہ جو تمام افراد کو شامل ہو، لیکن تمام افراد میں ہر فرد کو موضوع مستقل کے طور پہ لحاظ کیا جائے۔ یعنی مثلا اکرم کل عالم، یہ کل عالم عام میں استغراقی ہے۔ موضوع کے جتنے بھی افراد ہیں ان افراد میں سے ہر فرد کو ایک موضوع مستقل کے عنوان سے دیکھا گیا ہے، یعنی ہر ایک فرد کا امتثال اور عصیان مستقل ہے۔ مثلا اکرم کل عالم میں اگر آپ نے بعض افراد عالم کا اکرام کیا اور بعض کا اکرام نہیں کیا تو جن بعض کا آپ نے اکرام کیا ہے ان کے اعتبار سے آپ مطیع کہلائیں گے، اور جن بعض کا آپ نے اکرام نہیں کیا ان بعض کے اعتبار سے آپ عاصی کہلائیں گے۔ یعنی ہم آپ مطیع ہیں، ہم آپ عاصی ہیں۔ بعض افراد کی نسبت سے مطیع،
بعض افراد کی نسبت سے عاصی اور عصیان کرنے والے۔ خلاصہ کلام، عام میں استغراقی یعنی وہ عموم کہ جو تمام افراد کو شامل ہے اور ہر فرد ایک مستقل اور جداگانہ موضوع رکھتا ہے، ایک موضوع مستقل کے عنوان سے مد نظر آئے کہ اس کے مقابلے میں آتا ہے عام میں مجموعی۔ عام میں مجموعی سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر مجموع افراد کو موضوع واحد کے عنوان سے دیکھا گیا ہے، یعنی موضوع کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد کو مجموعاً موضوع واحد سمجھا گیا ہے، حتیٰ اس اعتبار سے کہ ہر ایک فرد کا انہو جزء الموضوع ہے۔ اور یہاں پر اطاعت اور عصیان کا ملاک بھی یہ ہے کہ اگر مجموع کا آپ نے اکرام کیا تو آپ نے حکم کو بجا لایا، لیکن اگر مجموع میں سے کسی بھی ایک کو آپ نے انجام نہیں دیا تو کأنہو آپ نے اس حکم کو بجا نہیں لایا۔ یعنی عام میں مجموعی میں دراصل ایک ہی حکم ہے اور وہ حکم ہے مجموع افراد کے لیے۔ مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ 12 اماموں پر ایمان لے کر آئے۔ اب اگر آپ نے کسی بھی ایک امام پر آپ ایمان نہیں لے کر آئے، کأنہو آپ نے کسی پر ایمان نہیں رکھا، کیونکہ یہاں پر مجموع کے عنوان سے دیکھا گیا ہے، جبکہ عام میں استغراقی میں مجموع کا اعتبار نہیں تھا، ہر فرد ایک موضوع مستقل تھا، اس ہر فرد کے اعتبار سے ایک جدا جدا حکم تھا۔ لیکن عام میں مجموعی میں ہر ایک فرد کے لیے جدا جدا حکم نہیں ہے، فرد موضوع مستقل نہیں ہے، بلکہ مجموعاً ایک ہی حکم ہے کہ اس مجموع کو آپ امتثال کریں۔ یہ ہو جائے گا عام میں مجموعی۔ پس عام میں مجموعی میں اطاعت واحد ہے اور عصیان واحد ہے۔ اگر مجموع کا اکرام کیا تو آپ نے اطاعت کی، اگر کسی ایک کا بھی آپ نے عصیان کیا تو کأنہو آپ نے حکم کو انجام نہیں دیا۔ تیسری قسم ہے عام میں بدلی۔ عام میں بدلی کا معنی یہ ہے کہ موضوع کے تمام افراد کو شامل ہے لیکن علی نحو البدلیہ۔ مثلا میں کہتا ہوں اکرم عالماً، خوب تمام علماء کے لیے اکرام کا حکم ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے ایک عالم کا اکرام کر دیا تو آپ نے کیا ہے، حکم کو انجام دے دیا۔ ابتداءً حکم تمام کو شامل ہے، امتثال کے مقام میں جیسے ہی آپ نے کسی ایک فرد کا اکرام کیا تو آپ نے کأنہو اس حکم کو انجام دے دیا۔ پس یہاں پر اطاعت اس طریقے سے ہے کہ کسی بھی ایک فرد کو آپ انجام دیں تو آپ نے اطاعت کر لی۔ خوب یہ ہو گیا عام میں بدلی۔ دیکھیں عبارت کو، پھر ایک اشکال و جواب ہے کہ اس اشکال و جواب کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے اس اصل مطلب کو سمجھ لیں۔ عبارت کو دیکھیں آگا، اقسام العام کہ یہ عبارت پڑھی تھی پہلی سطر، ینقسم العام الی ثلاثۃ اقسام البتہ باعتبار تعلق الحکم بہ، اس اعتبار سے کہ حکم ان کے ساتھ کیسے تعلق لیتا ہے۔ عام کی 3 قسمیں: العموم الاستغراقی وہو ان یکون الحکم شاملا لکل فرد فرد۔ عموم استغراقی وہ عموم ہے کہ جس میں حکم ایک ایک فرد کو جداگانہ طریقے سے شامل ہے۔ فَيَكُونُ كُلُّ فَرْدٍ وَحْدَهُ مَوْضُوعًا لِلْحُكْمِ، ہر ایک فرد بذات خود اکیلا بتنہائی موضوع حکم ہے، یعنی ہر ایک فرد کو آپ موضوع مستقل کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ حُكْمٍ مُتَعَلَّقٍ بِفَرْدٍ مِنَ الْمَوْضُوعِ عِصْیَانٌ خَاصٌ، آغا موضوع کے افراد میں سے جو ہر ایک فرد ہے اور جو اس کے ساتھ حکم تعلق لیتا ہے اس کے اعتبار سے عصیان ہے، یعنی ہر وہ حکم جو تعلق لیتا ہے موضوع کے ایک فرد کے لیے اس کے لیے عصیان خاص ہے۔ اگر اس ایک فرد کو آپ نے انجام نہیں دیا تو اس کی نسبت سے آپ نافرمان ہیں، اگر دوسرے کو انجام دے دیا تو اس کی نسبت سے مطیع ہے،
یعنی آپ ایک کی نسبت سے عاصی ہیں، ایک کی نسبت سے مطیع ہیں۔ نہ وہ اکرم کل عالم، العموم المجموعی، دوسری قسم عام میں مجموعی، یہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْحُكْمُ ثَابِتًا لِلْمَجْمُوعِ بِمَا هُوَ مَجْمُوع۔ فرماتے ہیں کہ یہ عام وہ ہے کہ جہاں پر حکم ثابت ہو مجموع بما ہوا مجموع کے لیے، یعنی لکل فردن، فردن کے لیے حکم نہیں ہے، ہر ایک فرد کو ایک موضوع مستقل نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ ہر ایک فرد کو جزء الموضوع کی حیثیت دیتے ہیں۔ در حقیقت یہاں پر ایک ہی حکم ہے۔ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ مَوْضُوعًا وَاحِدًا، خود مجموع ایک ہی موضوع ہے اور ایک ہی حکم ہے اس کی نسبت سے۔ كَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْأَئِمَّةِ علیہم السلام، جس طریقے سے ائمہ اطہار پر ایمان لانا واجب ہے، یہاں پر عموم مجموعی کا لحاظ ہے کہ 12 کے 12 اماموں پر ایمان لانا ہے، کسی بھی ایک پر ایمان نہیں لائے کأنہ آپ نے کسی پر ایمان نہیں رکھا۔ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْامْتِثَالُ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِالْجَمِيعِ، یہاں پر امتثال اور بجا آوری مجموع کی نسبت سے ہوگی، جمیع کی نسبت سے ہوگی۔ تمام پر ایمان لے کر آؤ گے تو آپ نے اس حکم پر عمل کیا، اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو کہنا آپ نے حکم پر عمل نہیں کیا۔ العموم البدلی، فرماتے ہیں کہ تیسری قسم عموم بدلی ہے۔ عموم بدلی کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْحُكْمُ لِوَاحِدٍ مِّنَ الْأَفْرَادِ عَلَى الْبَدَلِ، اگر یہاں پر حکم افراد میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے، علی نحو البدلیات، کہ عرض کیا کہ اس کو عموم میں داخل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ آغاز میں حکم تمام افراد کے لیے، لیکن امتثال علی نحو البدلیت ہے۔ فَيَكُونُ فَرْدٌ وَاحِدٌ فَقَطْ عَلَى الْبَدَلِ مَوْضُوعًا لِلْحُكْمِ، یہاں پر ایک ہی فرد بنحو بدلیت موضوع حکم واقع ہو رہا ہے۔ فَإِذَا امْتُثِلَ فَرْدٌ وَاحِدٌ سَقَطَ التَّكْلِيفُ، اگر ایک فرد کا امتثال کیا تو حکم آپ سے ساقط ہو جائے گا۔ نَحْوُ أَعْتِقْ أَيَّةَ رَقَبَةٍ شِئْتَ، کسی بھی ایک غلام کو آزاد کرو تو آپ نے اس حکم پر کیا کر دیا؟ عمل کر لیا۔ اچھا، یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ آغا عام میں بدلی کو آپ اصلاً اقسام عام میں شمار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اشکال آغا نائنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ آغا نائنی کہتے ہیں کہ آغا عام کی دو قسمیں، یا عام مجموعی ہے یا عام استغراقی۔ عام میں بدلی تو عام نہیں ہے، اس کو اصلاً آپ عام کے ساتھ کیوں شمار کر رہے ہیں؟ اس کے صدر و ذیل میں تناقض پایا جاتا ہے۔ ایک طرف سے آپ کہہ رہے عام ہے یعنی اس کے اندر شمول ہے، دوسری جانب سے آپ بدلیت کی بات کر رہے ہیں یعنی حکم فقط ایک فرد کے لیے، منتہا وہ فرد غیر معین ہے۔ بس ان کے نشد عام، حکم ایک فرد کے لیے ہے تو عمومیت اور شمول کیسے ہوا؟ درست ہے کہ وہ فرد غیر معین ہے لیکن ہے تو ایک کے لیے، آپ اس کو عام کیسے کہہ رہے ہیں؟ آغا مظفر کہتے ہیں کہ نہ آغا دیگے یہ آپ کا اشکال وارد نہیں ہے۔ عمومیت کل شیء بحسب، آغا ہر عام کی عمومیت اسی کے اعتبار سے ہے۔ اب ایسے تو نہیں ہے کہ آپ عام میں بدلی میں توقع عام استغراقی والی رکھیں یا عام میں مجموعی والی رکھیں، نہ، وہ آپ یہاں پر عام میں بدلی میں توقع نہ رکھیں۔ عموم بدلی میں عمومیت سے مراد یہ ہے کہ ہر فرد صلاحیت رکھتا ہے کہ موضوع یا متعلق حکم واقع ہو، اس اعتبار سے عموم ہے۔ ہر فرد کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ موضوع یا متعلق حکم واقع ہو، اس لحاظ سے اس میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ اما یہ بدلیت کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے
کسی ایک کو انجام دے دیا تو آپ کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، وگرنہ صلاحیت ہر ایک کے اندر ہے۔ بس یہ آپ کا اشکال آغا نائنی وارد نہیں ہے۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ کہ عرض کیا کہ یہ اشکال آغا نائنی کا ہے۔ آغا نائنی ہمارے بزرگان میں، ایک اصول کے بزرگان میں عظیم شخصیت ہے۔ کہتے ہیں کہ مرحوم آخوند صاحب کفایہ، ان کے بعد اعلام ثلاثہ معروف ہیں جو ان کے شاگرد ہیں۔ مرحوم آخوند صاحب کفایہ، ان کے 3 نامور شاگرد جو اعلام ثلاثہ کہلاتے ہیں۔ ایک آغا ضیاء عراقی کہ ان کی 2 کتابیں معروف ہیں، ایک نہایت الافکار کہ ان کے دروس خارج اصول کی تقریرات ہیں، نہایت الافکار، اور دوسری کتاب ان کی مقالات الاصول کے نام سے ہے۔ یہ آغا ضیاء کی معروف کتاب ہے، مرحوم آخوند کے بہترین شاگردوں میں سے ہیں۔ دوسری شخصیت آش محمد حسین اصفہانی کمپانی۔ آش مخفف ہوتا ہے، یعنی آغا شیخ، آغا شیخ کو مخفف کرتے ہیں آش۔ آش محمد حسین اصفہانی کمپانی کہ دوسری شخصیت یہ ہے آغا آخوند کے شاگردوں میں کہ ان کی معروف کتاب علم اصول میں نہایت الدرایا کہ کفایہ کا تعلیقہ ہے، اور ایک دقیق ترین تعلیقہ ہے، بہت ہی عمیق تعلیقہ ہے، الحق والانصاف کہ بزرگان کہتے ہیں کہ جو بندہ اس نہایت الدرایا کو سمجھ جائے بلا شبہ وہ مجتہد مسلم ہے، کہ بہرحال اس کا سمجھنا ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ بہت سارے مجتہدین میں بھی ایسے ہوں گے کہ جو ان کے اس تعلیقے کو نہیں سمجھ پاتے ہوں گے۔ آش محمد حسین اصفہانی کمپانی دوسری شخصیت یہ ہے۔ تیسری شخصیت ہمارے پاس آغا نائنی کی شخصیت ہے کہ یہ بھی مرحوم آخوند کے شاگردوں میں سے ہے اور بزرگوار شخصیت ہے کہ آغا نائنی کی معروف جو علم اصول میں کتاب ہے ان کی تقریرات درس خارج فوائد الاصول کے نام سے کہ بہترین تقریرات ہے فوائد الاصول۔ یا آپ کے درس خارج کی ایک تقریرات آغا خوئی نے بھی لکھی ہے اجود التقریرات کے نام سے کہ دیگے یہ بھی معروف تقریرات میں شمار ہوتی ہے اجود التقریرات۔ آغا نائنی یہ تیسرے علم ہے۔ یہ علم اصول آپ پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا تاریخ سے بھی آشنا ہوا کریں۔ ان کو کہا جاتا ہے اعلام ثلاثہ، اعلام ثلاثہ کہ یہ تینوں بزرگان جو آغا خوئی، حضرت امام، ان کے اساتید کی لسٹ میں آتے ہیں۔ آغا خوئی، حضرت امام اور بہت سارے بزرگان ان کے اساتید میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ آغا نائنی، آغا ضیاء، آش محمد حسین اصفہانی کمپانی کہ آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ بھی ان بزرگان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آغا نائنی کے، آغا آش محمد حسین اصفہانی کمپانی کے شاگردوں میں کہ بہت سارے مقامات پر علم اصول میں کافی مقامات پر جو نظریات ہیں آغا مظفر کے یا آغا نائنی والے نظریات ہیں یا آش محمد حسین اصفہانی کمپانی والے نظریات ہیں۔ تو بہرحال ان کو کہتے ہیں اعلام خمسہ اور اعلام ثلاثہ۔ اور اگر کبھی کاوار کہا جائے نا علم اصول میں اعلام خمسہ تو اس سے مراد ہوتی ہے یہ تینوں بزرگان، یعنی آش محمد حسین اصفہانی کمپانی، آغا ضیاء، آغا نائنی، اور چوتھے آغا خوئی، اور پانچویں امام خمینی۔ آغا خوئی اور امام خمینی کو ملا کر کہتے ہیں اعلام خمسہ۔ خوب آغا خوئی کے اصول کے مباحث کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو محاضرات فی الاصول، یہ مباحث الفاظ کی تقریرات ہیں کہ معروف ہیں یہ محاضرات فی الاصول۔ اور اسی طریقے سے جو جلد دوم بنتا ہے کفایہ کا کہ وہ مصباح الاصول، یہ تقریرات آغا خوئی کی معروف ہیں۔ اور حضرت امام کے اصول کے مباحث کی تقریرات آغا سبحانی نے لکھی ہے تہذیب الاصول کے نام سے،
بہت سارے بزرگان نے لکھی ہے، لیکن بہترین تقریر امام خمینی کے مباحث کی جواہر الاصول ہے، وہ بہترین تقریر ہے۔ بہرحال ابھی آخر میں آغا جوادی آمولی حفظہ اللہ نے بھی حضرت امام کی جو تقریرات لکھی تھی وہ بھی چاپ ہوئی ہیں۔ علی ای حال یہ علم اصول کی معروف کتابیں ہیں اور معروف شخصیات ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اصول پڑھ رہے ہیں، علم اصول کی کتابوں سے آشنائی ہونی چاہیے آپ کو۔ آئیں بھیا تھوڑا سا ہم حاشیے میں باہر نکل گئے۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ کہ یہ آغا نائنی ہے، اگر کوئی کہنے والا یوں کہے ان اد هذا القسم الثالث من اقسام العموم فیہ مسامحۃ ظاہرۃ، فرماتے ہیں اس تیسری قسم کو اقسام عموم سے شمار کرنے میں ایک واضح تسامح اور جسے کہا جائے تسامح یعنی وہی یعنی غیر دقتی، بہت زیادہ دقت سے کام نہیں لیا گیا، یہ مسامحہ ہے، کم دقت کی علامت ہے۔ مسامحۃ ظاہرہ ایک تسامح ہے، بخشش ہے، دقت نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہی اشتباہ ہے کہ اشتباہ کو ذرا اچھے اور مہذب الفاظ میں کہتے ہیں تسامح۔ تسامح سے مراد یعنی وہی تھی کہ اشتباہ کر رہا ہے، یہاں پر غلطی کر رہا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ صریح طریقے سے واضح طریقے سے اس بزرگ کو نہیں کہنا چاہ رہے، ادب کا لحاظ کر رہے ہیں، لہٰذا کہتے ہیں تسامح۔ تسامح وگرنہ وہی ہوتا ہے یعنی اشتباہ ہے، غلطی ہے۔ خود کیوں بھائی اس میں تسامح ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن البدلیت تنافی العموم، بدلیت اور عموم میں تحافظ اور تنافی پائی جاتی ہے، کیونکہ اذ المفروض ان متعلق الحکم او موضوعہ لیس الا فردا واحدا فقط، اس لیے کہ فرض یہ ہے کہ اس عام میں بدلی میں متعلق حکم یا موضوع حکم نہیں ہوتا مگر اکیلا فرد واحد۔ بھئی اگر موضوع فقط فرد واحد ہے تو اس کو آپ عام کیسے کہہ رہے؟ چلے مان لیا کہ وہ فرد واحد معین نہیں ہے لیکن ہے تو فرد واحد، پس موضوع یا متعلق حکم فرد واحد ہے، اس کو آپ کیسے عام کہہ رہے ہیں؟ خوب یہ تو تسامح، یہ تو تناقض ہے۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ آغا نائنی آپ اس طریقے سے فرما رہے ہیں تو ہم آپ کے جواب میں کہیں گے نقول فی جوابہ ناغا عموم کل شیء بحسبہ، ہر شے کا عموم اس شے کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ آپ عام میں بدلی میں آ کر ہم سے عموم استغراقی اور عموم مجموعی والی توقع رکھیں، نہ، یہاں پر عموم دوسرے طریقے سے، یہاں پر عموم اس اعتبار سے ہے کہ تمام افراد میں استعداد اور ظرفیت ہے، اس اعتبار سے عموم ہے۔ العموم فی ھذا القسم معناہ عموم البدلیہ، آگا اس قسم میں عموم سے مراد عموم بدلیت ہے۔ عموم بدلیت ہے یعنی کیا؟ یعنی ای صلاح کل فرد لأن یکون متعلقا او موضوعا للحکم، یعنی ہر فرد کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ متعلق حکم واقع ہو یا موضوع حکم واقع ہو، اس اعتبار سے عموم ہے۔ نعم اذا کان استفادۃ العموم من ھذا القسم بمقتضى الاطلاق فهو يدخل في المطلق لا في العام، بلے اگر آپ آئے اور اس قسم میں اطلاق کے ذریعے سے عمومیت کو سمجھیں تو پھر اس کو ہم کہیں گے مطلق بدلی۔ اچھا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں عبارت میں، اس کی تھوڑی وضاحت سنیں۔ دیکھیں کسی بھی جگہ پر شمول اور عمومیت کو دو طریقوں سے ہم سمجھتے ہیں، یا لفظ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں یا قرینہ حکمت کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ اگر عموم اور شیوع لفظ کے ذریعے سے سمجھا جائے تو اس کو عام کہیں گے، اور اگر شیوع اور عمومیت قرینہ حکمت کے ذریعے سے، اطلاق کے ذریعے سے سمجھیں تو پھر اس کو ہم کہیں گے مطلق۔ تو عام میں بدلی میں دونوں قسمیں ہو سکتی ہیں،
ایک مرتبہ آپ کہتے آتک ایت رکبت شئتا، کہ یہاں پر بدلیت اور عموم لفظ کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہا ہے، لفظ ایو کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے عام میں بدلی۔ دوسری مرتبہ عمومیت لفظ کے ذریعے سے نہیں سمجھتے، ہم لوگ مقدمات حکمت کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ مثلا اکرم عالمن، یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اطلاق کے ذریعے سے عموم بدلیت کو سمجھ رہے ہیں، کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا عموم بدلیت پر، اطلاق اس پر دلالت کر رہا ہے کہ کسی بھی عالم کا آپ اکرام کریں۔ آپ نے ایک کا اکرام کیا تو یہ اکرام ہو گیا، تو اس کو پھر ہم اصطلاحاً عام میں بدلی نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے مطلق بدلی، یہ بات کر رہے ہیں۔ نعم، جی آغا، ایک استدراک ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اذا کان استفادت العموم من هذا القسم بمقتضى الاطلاق، اگر اس قسم میں عموم کا استفادہ اطلاق کی وجہ سے ہو، یعنی قرینہ حکمت کی وجہ سے ہو، مقدمات حکمت کی وجہ سے ہو، تو فَهُوَ يَدْخُلُ فِي الْمُطْلَقِ، تو اس صورت میں اس کو ہم مطلق میں داخل کریں گے، جیسے اکرم عالمن میں ہے۔ لا فی العام، اس کو عام میں بدلی نہیں کہیں گے، بلے اگر لفظ کے ذریعے سے عمومیت بدلی کو سمجھے تو پھر عموم بدلی کہیں گے، جیسے اعتق ایت رکبت شئتا۔ وعلی کل حال، آغا چاہے ہم آغا نائنی کی بات کو مانیں یا نہ مانیں، ان عموم متعلق الحکم لأحوالہ و افرادہ اذا کان متعلقا للامر الوجوبی او الاستحبابی فہو علی الاکثر من نوع العموم البدلی۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، کہتے ہیں کہ اگر متعلق حکم درست ہے آگا، اس کے اندر جو عمومیت ہے، چاہے احوال کے لحاظ سے ہو چاہے افراد کے لحاظ سے ہو، درست آگا، اگر وہ متعلق امر وجوبی قرار پائے یا متعلق امر استحبابی قرار پائے تو وہاں پر اکثر اوقات عموم بدلی ہوتا ہے۔ مثال مولا کہتا ہے اکرم العلماء، کہ الف لام جو جمع پر آتا ہے، درست ہے آقا، یہاں پر آپ فرض کریں یہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہی آپ ایک عالم کا اکرام کریں گے تو آپ نے کیا کر دیا؟ اس وجوب پر عمل کر دیا۔ عام طور پر اگر امر وجوبی یا امر استحبابی ہوتا ہے تو وہاں پر عموم بدلی مد نظر ہوتا ہے، یعنی کسی بھی ایک فرد کو آپ انجام دے دیں گے تو آپ کی ذمہ داری مکمل ہو جائے گی، درست ہے؟ یہ نقطہ کہہ رہے تھے۔ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ إِنَّ عُمُومَ مُتَعَلَّقَ الْحُکْمِ لِأَحْوَالِهِ، اس کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے عمومیت ہو، عالم کھڑا ہو، بیٹھا ہو، سویا ہو، فلاں جگہ پر ہو، فلاں جگہ پر، یہ احوال کے اعتبار سے۔ افراد کے اعتبار سے عمومیت، زید عالم ہے، بکر عالم ہے، خالد عالم ہے، کوئی بھی ہے، اس طریقے سے۔ تو اذا کان متعلقا للامر الوجوبی او الاستحبابی، اگر امر وجوبی یا امر استحبابی کا متعلق واقع ہو تو فہو علی الاکثر من نوع العموم البدلی، تو معمولاً وہ عموم بدلی کے اقسام میں سے ہوتا ہے۔ اذا عرفت هذا التمہید فینبغی ان نشرع فی تفصیل مباحث العام والخاص فی فصول، جب یہ تمہید آپ کے لیے روشن ہو گئی تو اب عام و خاص کے مباحث کو چند فصول میں ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔